کیا توقعات اپنی قیادتوں سے وہ وابستہ کرتے ہیں، لیکن قیادت ہے کیا چیز، اس کا تعین ہونا ضروری ہے کہ ہم کس چیز کو قیادت سمجھتے ہیں۔ قیادت نام اس چیز کا ہے کہ آگے آ کر کے، فرنٹ پر آ کر کے اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے انیشیٹو لینا، اس کے لیے اقدامات کرنا اور اس نصب العین کے لوگوں کو متوجہ کرنا، ان کو جوڑنا اور ان کو وابستہ کرنا۔ تو جو شخص یہ کام کرے وہ قائد کہلاتا ہے۔ اگر وہ فرنٹ پر آ کر کے انیشیٹو نہیں لیتا، وہ اقدامات نہیں کرتا، تو پھر وہ قائد نہیں ہو سکتا۔ قیادت شروع ہی ہوتی ہے اس بات سے کہ انیشیٹو لیا جائے، اقدامات کیے جائیں۔ اگر اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں تو ہم اس کو قیادت نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اسلامی تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تناظر میں قیادت کے معنی کیا ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے۔ تو چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے تمام معاملات پر، تمام امور پر اسلام کی تعلیمات محیط ہیں۔ اس کا روحانی پہلو بھی ہے، اس کا سماجی پہلو بھی ہے، اس کا اقتصادی پہلو بھی ہے، اس کا سیاسی پہلو بھی ہے۔ تو جو اسلامی قیادت ہوگی وہ کسی ایک شعبے کی قیادت نہیں ہوگی، بلکہ اسلامی قیادت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامی تعلیمات کو زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، روحانی شعبہ، سیاسی شعبہ، سماجی شعبہ، اقتصادی شعبہ، ان تمام شعبوں پر یہ قیادت محیط ہوگی۔ یہ ایک ہمادیر قیادت ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اسلامی قیادت ہے وہ صرف دنیاوی قیادت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نام ہے۔ یعنی ان تمام امور میں قیادت کا فریضہ انجام دیا جائے گا جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکے، انسان کو آخرت میں بھی کامیاب بنا سکے، انسان کو سماجی معاملات میں بھی کامیاب بنا سکے، انسان کو جو سماجی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، جو سیاسی مسائل ہیں، جو اقتصادی مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قیادت کا فریضہ انجام دیا جا سکے گا۔ ایک اور بات آگے طے ہونی چاہیے کہ جو اسلامی قیادت ہے وہ کوئی خود ساختہ قیادت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کسی بھی مسئلے کا ایک حل پیش کیا اور کہا کہ یہ ان تمام مسئلے کا حل یہ ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو محمیز کیا جائے، لوگوں کو وابستہ کیا جائے۔ یہ جو قیادت ہے، جو اسلامی قیادت ہے، یہ خود ساختہ طور پر نہیں ہوتی، یہ خود ساختہ طور پر طے نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ رننگ تھوڑا سا کم کیجیے تو میں شاید اپنی بات آسانی سے کر سکوں گا۔ میں نے اسی لیے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ بہت ہی اگر زیادہ ضرورت نہ ہو، میں نے کل بھی اس کی تکلیف محسوس کی، یا تو دروازہ مین گیٹ بند کر دیجیے۔ یہ تربیتی پروگرام ہے تو پھر کچھ ضابطوں کو پہلا ضرور رکھیے آپ۔ بس یہ لاسٹ اسٹیج ہے، آپ ناؤ یو پلیز کلوز دیٹ۔ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ سوالات عام طور سے آتا ہے لوگوں کے ذریعے کہ یہ تو 1400 سال پرانا ہے، آج اس کی کیا اہمیت ہے، ان باتوں کی۔ آج تو زمانہ بدل گیا ہے، نئے تقاضے ہیں تو نئے تلاش کیے جانے چاہیے۔ تو اس کے یہ در حقیقت مارکس نے ایک تھیوری دی تھی جس کو کہتے تھے تھیسس اور اینٹی تھیسس، کہ ایک زمانے کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے ان تقاضوں کی روشنی میں نئے حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام کی جو قیادت ہے وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کی قیادت نہیں ہے، وہ زمانے کے لحاظ سے بدلتے نہیں کہتے ہیں اصول، بلکہ اسلام کی قیادت اس بنیاد پر ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک ہی حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا ہے۔
وہ ایک حل یہ ہے کہ لوگ ایک رب کی بندگی کے دائرے میں آ جائیں، اور اس قیادت کا بھی کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایک رب کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ یہ قیادت تھیسس اور اینٹی تھیسس کی قیادت نہیں ہے، یہ قیادت خود ساختہ نظریات کی قیادت نہیں ہے، بلکہ یہ قیادت شروع سے لے کر کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک تمام انسانوں کی جو مسائل کا حل ہے وہ صرف ایک ہے کہ لوگوں کو بندگی رب کے دائرے میں لایا جائے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ میں نبی کریم علیہ السلام تھے، مکہ میں بہت سے مسائل تھے، غلامی کا مسئلہ تھا، لوگ ایک دوسرے کو پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال ہڑپ لیتے تھے، سماجی مسائل تھے، تفاوت کا مسئلہ تھا، لوگ تجارت میں بھی گڑبڑیاں کرتے تھے، بت پرستی کا مسئلہ تھا۔ ان تمام مسائل کا حل کسی ایک مدعے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحریک نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت، کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اور اسی دعوت کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام دعوتیں دیتے رہے، تمام انبیاء کرام کا یہ طریقہ تھا۔ تو یہ جو دعوت، یہ جو قیادت ہے، وہ صرف اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر شروع سے لے کر کے آخر تک جاری رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ کسی مدعے کی قیادت نہیں ہے، کسی ایشو بیس قیادت نہیں، ایشو بیس لیڈرشپ نہیں ہے۔ میں اس بات کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، آگے بڑھنے سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ لوگ جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کی جائے گی، رسول کی بھی اطاعت کی جائے گی، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن اگر اولی الامر رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کے باہر ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی جو قائد ہوگا وہ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ قائد ہوگا، اللہ کی سنت کے ساتھ قائد ہوگا۔ اگر اللہ اور رسول اللہ کی سنت اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ اسلامی قائد نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات کے الگ اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی قیادت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ اگر وہ آپ مسلمانوں نے قیادت اس کو سونپ دی، وہ قائد ہو گیا، تو صرف اس کی جو قیادت ہے وہ معروف میں قبول کی جائے گی، منکر میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک موقع سے کچھ لوگوں کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں ایک صاحب کو امیر بھی بنا دیا۔ امیر صاحب کسی بات پر ناراض ہو گئے، انہوں نے لکڑیاں جمع کروائی، آگ لگوایا اس میں، اور لوگوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے ہیں، اس آگ میں کیسے داخل ہو جائیں؟ تو صحابہ کرام نے ان کی بات، امیر صاحب کی بات نہیں کی۔ جب لوگ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں چلتے۔ تو جو اسلامی قیادت ہے وہ معروف کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، منکر کی بنیاد پر، غلط باتوں کی بنیاد پر، وہ باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وہ قیادت کچھ بھی کہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قیادت کی تلاش کی ذمہ داری کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے؟ مسلمان میں یہ بات بار بار آتی ہے مسلمانوں کے، اس کا کوئی قائد ہی نہیں ہے، اور قائد نہیں ہے اس لیے تمام مسائل ہیں۔ در حقیقت اصولی اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اس قائد کو جو ابھی میں نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت قیامت تک جاری رہے گی، یہ بدلنے والی نہیں ہے۔ اب جو بھی قائد آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانات راہ دکھائے ہیں زندگی کے مختلف معاملات میں، ان پر وہ عمل کرے گا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی نظریہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی نیا نسل عین طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے نسل عین طے کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ طے کر دیا ہے، وہی نظریہ قیامت تک چلے گا، وہی اصول نیا قیامت تک چلیں گے، اور وہی نسل عین قیامت تک چلے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیانی اہداف طے کر دیے ہیں، وہی درمیانی اہداف طے کیے جائیں گے قیادت کے ذریعے۔ تو جو قیادت ہوگی وہ نبی کریم علیہ السلام کی نمائندہ ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی ریپرزنٹیٹو ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی وارث ہوگی وہ قیادت۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی ترجمان ہوگی وہ قیادت، نبی کریم علیہ السلام کی نیابت کرنے والی ہوگی وہ قیادت۔ نبی کریم علیہ السلام کی نیابت کے علاوہ کوئی قیادت نہیں ہو سکتی، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور قیادت اس امت کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ قیادت جس امت کو نبی کریم علیہ السلام جیسا قائد قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہو، اس امت کے درمیان سوال کھڑا کیا جائے کہ اس امت کے پاس کوئی قائد نہیں ہے تو اس کو المیہ کہتے ہیں۔ آپ اصولی اعتبار سے بات غلط کہتے ہیں، ہم اصولی اعتبار سے باتیں غلط کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا قائد موجود ہے، اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس قیادت کے اوپر ہم جمع ہو جائیں، ہم اس قیادت کے اوپر صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کریں نبی کریم علیہ السلام کی قیادت پر، اور ہم یہ تلاش کریں کہ ہمارے درمیان نبی کریم علیہ السلام کا بہترین نمائندہ کون ہو سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا بہترین ترجمان کون ہو سکتا ہے، اس کو ہم طے کریں۔ اسی وجہ سے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی وہ خلیفۃ الرسول کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ تو گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی قائد ہوگا وہ در حقیقت خلیفۃ الرسول ہوگا، خلیفہ کا نمائندہ ہوگا، خلیفہ رسول کا نمائندہ ہوگا، نبی کا وارث ہوگا، خلیفۃ الرسول ہوگا۔ اور خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بلکہ صرف افہام اور تفہیم کا فرق ہے کہ مومنین جس کو باقی مشورے سے طے کریں گے وہ امیر المومنین ہوگا، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے وہ قائد در حقیقت خلیفۃ الرسول ہوگا۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے جس میں جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب ایک سوال اور حل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ کیا کوئی بھی شخص دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، مسلمانوں کا قائد ہوں، تو کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، صرف رسول کی یہ شان ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ آتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول۔ یہ رسول کی شان ہے، اس کے علاوہ یہ شان کسی کی نہیں ہے کہ کوئی دعوے کے ساتھ اٹھے۔ اب جو بھی قائد ہوگا وہ مشورے کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، جتنے بھی خلفائے راشدین ہوئے ہیں ان کو باقی مشورے سے آزادانہ بیعت کے ذریعے سے طے کیا گیا۔ تو یہ دعوے ختم ہو جائے گا۔ کوئی اگر تسلط حاصل کرنے قیادت کے منصب کے اوپر، ریاست کے حاکمیت کے منصب کے اوپر، خلافت کے منصب کے اوپر کوئی تسلط حاصل کر لے تو پھر اس کے تسلط کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آزادانہ بیعت کے علاوہ کوئی بھی قیادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو جتنی بھی قیادتیں ہوں گی ان کو آزادانہ بیعت کے ذریعے سے ہی، آزادانہ طور پر ہی، مشورے کے ذریعے سے ہی وہ در حقیقت خلیفۃ الرسول ہوگا۔ ایک بات اور کہ وارث انبیاء کی بات تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء بھی وارث انبیاء ہیں، فلاں بھی وارث انبیاء ہیں، وہ بھی نائب ہیں، یہ بھی نائب ہیں۔ تو کیا یہ بات، اس کو تو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے ایک جگہ پر کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو یہ بات
बहुत ही आसान कोई बात अल्लामा इकबाल ने नहीं कही, बल्कि वो जो गहरा कंसेप्ट है इस्लामी क़यादत का उसको पेश किया कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं छोड़ा, चाहे वो समाजी शोबा हो, चाहे वो सियासी शोबा हो, चाहे वो तिजारत का हो, चाहे वो माशरत का हो, चाहे वो मईशत का हो, चाहे वो इक़्तिसादियात से मुतालिक हो, चाहे वो दीगर कौमों से ताल्लुकात का मामला हो, उन सब उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। तो जो उम्मत को जो क़यादत मकसूद है वो एक हमागीर क़यादत मकसूद है। ये एक बिखरी हुई और टुकड़ों में क़यादत मकसूद नहीं है कि तालीम का शोबा उन्होंने संभाल लिया, सियासत का शोबा किसी और ने संभाल लिया, बल्कि ये एक में ही ये तमाम क़यादतें मौजूद हैं और एक में ही तमाम क़यादतें ये मौजूद हैं। उनको अलग से हम तलाश, अलग से उनको वो नहीं कर सकते। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने एक जगह और बताया कि दर हकीकत वो जो अल्लामा इकबाल के नज़्म पढ़ते हैं, शिकवा जवाब शिकवा, और उसके अलग अलग अशार का अलग अलग टेस्ट भी है, अलग अलग कैफियतें भी तारीफ होती हैं, रूहानी कैफियत भी तारीफ होती है, एक अलग अलग अशार एक अजीब सी कैफियत तारीफ करते हैं। लेकिन इस शेर, इस पूरी दोनों नज़्मों का जो आखिरी शेर है वो क्या है? वो जितने भी अशार हैं वो आखिरी शेर में अल्लामा इकबाल ने निचोड़ करके रख दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम पे। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूं कि क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत, उसके अलावा अलग से जो क़यादतें मुसल्लत कर रखी हैं हमने खुद अपने मुसलमानों के दरमियान जब चले जाइए तो बहुत से प्रोफेशनल लीडर्स मिल जाएंगे, गोया कि लीडरशिप उनका पेशा है, सियासत उनका पेशा है, तिजारत उनका पेशा है। तो ये जो पेशावर जो क़यादतें मौजूद हैं, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुसलमानों की या दीगर लोगों को क़यादत करना चाहते हैं, इन क़यादतों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वही चीज़ हमारे जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि कौम क्या चीज़ है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम है। तो एक बात ये हमारे जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे कायद हैं, क़यामत तक वो कायद हैं। अब जो भी कायद आएगा वो नबी करीम अलैहि सलाम का नुमाइंदा। अब इसमें जब हम ये क़यादत के दो पहलू हैं बुनियादी तौर पर, एक तो खारजी पहलू है और एक दाखिली पहलू। पहले हम दाखिली पहलू पर बात करते हैं। दाखिली पहलू से मुराद ये है कि हमारे इंफरादी हैसियत में हमारी रहनुमाई के लिए और हमारे अहले ईमान जो हैं उनके दरमियान रहनुमाई के लिए किस तरह की क़यादत की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक लोगों की तालीम और तरबियत की जाए, उनकी फ़िक्री और अखलाकी तरबियत की जाए और उनकी ज़िंदगी के जितने भी उमूर हो सकते हैं उन उमूर में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनके लिए आसान बना दिया जाए और उसमें उनकी रहनुमाई की जाए। अगर कोई रुकावट है तो उन रुकावटों को दूर किया जाए, उन रुकावटों को आगे ना आने दिया जाए। ये इसका एक दाखिली पहलू है, लेकिन ये दाखिली पहलू इतना आसान नहीं है आज के दौर में। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फौरन तदफीन से पहले ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से पहले ही खलीफा बना लिए गए, लीडर चुन लिए गए। कोई टाइम नहीं लगा, चारों खुलफाए राशिदीन में कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा तो उन्मान यही है कि हमारा लीडर होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा होना चाहिए। दो ही बातें हैं, एक लीडर होना चाहिए और लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा होना चाहिए। उसके अलावा किसी की भी लीडरशिप कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन क्या ये सवाल आज कठिन नहीं बना दिया गया?
مختلف مسلکوں نے، خانقاہوں نے، مدرسوں نے، تنظیموں نے، اداروں نے مسلمانوں کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں، اور صرف دوریاں ہی نہیں پیدا کرتی ہیں، منافرت پیدا کی ہے۔ منافرت ہی نہیں پیدا کی، ان کے نسب العین کو الگ الگ کر دیے ہیں۔ نسب العین تو ایک تھا، نسب العین یہ ہے قیادت کا کہ تمام انسانوں کو بندگی رب کے دائرے میں لانا۔ یہ انبیاء کا کام ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا۔ خود بھی بندگی رب کے دائرے میں رہنا اور دوسروں کو بندگی رب کے دائرے میں لانا۔ لیکن آج نسب العین الگ الگ گروہوں کے، جو مسلمانوں کے اندر جو گروہ پائے جاتے ہیں، ان کا آپ جائزہ لیں تو لوگوں نے غیر حقیقی نسب العین اپنے غیر حقیقی مقاصد کے لیے وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں کر رہے ہیں۔ تو اس مرحلے پر اسلامی قیادت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسلام کا شعور رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح فکر، جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی میں صحیح فکر کی طرف، یعنی کوئی ایک کلمے کی طرف بلایا اور لوگوں کو اس کے تعلق سے تربیت کی، اور جب ان کی تربیت ہو گئی تو پھر وہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح فکر کی طرف لوگوں کو بلائیں، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، اور ان کو ان کی تعلیم اور تربیت کریں اور ان کے اندر ایک جماعت کا شعور پیدا کریں، ایک قیادت کا شعور کے تحت چلنے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مزاج بنایا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ مشورے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ ان سے معاملات میں مشورہ کرو، پھر جب ایک بات طے کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب مشورے سے کوئی بات طے کرو گے تو اس بات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی شامل ہو جائے، عام مشورے سے۔ لیکن اگر مشورے کا مزاج نہیں ہے تو ظاہر ہے یا تو ملوکیت ہے، یا ڈکٹیٹرشپ ہے، یا کسی اور کی نمائندگی ہے، کیونکہ مشورہ جو ہوگا وہ قرآن و سنت کے دائرے میں، قرآن و سنت نے جو معیارات طے کیے ان معیارات کے مطابق ہوگا۔ اس کا جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہترین دیا ہے، اور ان کے جواب کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، تو جب وہ رخصت ہونے لگے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگوں کے معاملات اور لوگوں کے امور کی انجام دہی کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اگر وہ بات قرآن میں نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ تو کہا پھر سنت مبارکہ کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ کہا اگر اس میں بھی نہیں ملا تو کہا پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اصلاحات کروں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ چیز قرآن اور سنت کو نہیں پائیں گے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اصلاحات۔ یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ یہی قیادت ہے کہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہی مسلمانوں کے یا عام انسانوں کے جو لوگ اس دائرے میں آئیں گے ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کے امور کی انجام دہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو داخلی امور ہو گئے، لیکن خارجی امور پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خارجی امور یہ ہے کہ جب آپ یہ دعوت لے کر کے اٹھتے ہیں، یہ نسب العین لے کر کے اٹھتے ہیں کہ سب کو بندگی رب کا نسب العین لے کر کے اٹھیے، آپ کی طرف آپ لے کر کے اٹھیے، تو گویا کہ آپ کی خارجی دنیا میں کشمکش پیدا ہے۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ نبیوں کا کام ہے، انبیاء کا ایک معیار ہے
یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ پست اخلاق کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ اسی معیار سے انجام دیا جانا چاہیے، اسی طرح کا صبر، تحمل، استقامت، اسی طرح کا اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کی تائید اور نصرت پر اسی طرح سے یقین محکم ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کشمکش میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ قیادتیں منحرف ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے پھر غیر اللہ کے پیچھے چلے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، تاریخ کے ہر دور میں مثالیں موجود ہیں کہ شروعات انہوں نے اللہ کے دین سے کی، لیکن خود ہی غیر اللہ کے دین کے داعی بن گئے اور اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے پیچھے وہ چل رہے۔ یہ مرحلے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں متعدد بار آئے ہیں جب انہوں نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور وضاحت کی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کفاران قریش نے حضرت ابو طالب کے اوپر دباؤ ڈالا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، حضرت ابو طالب نے بلایا اللہ کے رسول کو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے کہ جب ان کو نمرود نے قید کیا آگ میں ڈالنے کے لیے تو 40 دن تک وہ قید میں بھی رہے۔ اس دوران وہ کمپرومائز کر سکتے تھے، ایک لیٹر لکھ سکتے تھے کہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اور فتوے کی زبان میں کوئی راستہ بھی نکال لیتے کہ چونکہ جان بچانا ہے اس لیے تھوڑا سا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے تاکہ آگے دعوت کا کام کیا جا سکے۔ لیکن جو قیادتیں ہیں وہ انیشیٹو سے چلتی ہیں اور عزیمت سے چلتی ہیں۔ اگر وہ عزیمت نہیں ہے، اگر وہ انیشیٹو نہیں ہے تو پھر قیادت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انیشیٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم دیکھتے ہیں، پورے مکی صورتوں کا مطالعہ کیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، مکی زندگی کا، ہر جگہ آپ کی طرف سے انیشیٹو اور کفاران قریش اس کا رد عمل دے رہے ہیں۔ وہ رد عمل کی، وہ ریئیکشن کی پوزیشن میں، وہ رد عمل کی پوزیشن میں۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو انیشیٹو آپ نے لیے ہیں، میثاق مدینہ کا انیشیٹو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے، مدینہ کی آبادی کا جائزہ لینا، اس کا سینسس کروانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا انیشیٹو تھا۔ مدینہ کے اطراف میں چوکیاں قائم کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا انیشیٹو تھا۔ تو یہ تمام انیشیٹو اگر قیادت نہیں لیتی ہے، قیادت صرف تماشائی ہے اور حالات کے تناظر میں وہ صرف رد عمل ظاہر کر رہی ہے، تو گویا کہ مخالفین کے پروگرام کے مطابق ہو چلتی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب جنگ احزاب ختم ہو گئی اور جو احزاب کا جو لشکر تھا واپس چلا گیا تو اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اب اقدام ہم کریں، یعنی اب تک جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اقدام بھی تھا اور جواب بھی تھا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ بدر میں جواب دیا گیا، بہت بھی جواب دیا گیا، اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، لیکن اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ان کو اقدام کی مہلت ہی نہیں ملنے والی ہے، اب اقدام ہم کریں گے، صرف اقدام۔ تو یہ دو چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ جو اسلامی نظریہ ہے یا غیر اسلامی قیادت ہے، اس میں یہ چیز بنیادی طور پر شامل ہے کہ قیادت کا انیشیٹو، قیادت کا اقدام ہونا چاہیے اور قیادت کا اقدام ہونا چاہیے اور قیادت اپنے نصب العین کے مطابق آگے وہ پیش رفت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور مسائل ہیں کہ عزیمت، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کتنے بھی حالات ہوں لیکن نصب العین سے، نظریہ سے، موقف سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اپنے بچانے کے لیے۔ کل میں نے ایک بات رکھی تھی مکہ کے واقعے کی بات کہ جب ابو طالب کے انتقال کے بعد
قبیلے کی قیادت ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اب یہ قبیلہ نبی کریم علیہ السلام کی حمایت کرے یا نہ کرے. اور ابو لہب نے وہ دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کے سامنے پوچھا کہ آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بزرگوں کے بارے میں جو وفات کر چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو ایمان سے خالی رہ کر کے جن کا انتقال ہوا وہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ چیز مکہ کے کسی بھی قبیلے کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جواب دیا کہ نہیں، موقف میں کوئی نرمی نہیں آئے گی. دوسری چیزوں میں نرمی آ سکتی ہے. نرمی تو اللہ کے رسول کا مزاج کہ جب ایک یہودی آتا ہے یا آپ کی گردن میں جو چادر پڑی ہوتی ہے اس کو کھینچتا ہے اور اس کو کھینچنے کے نتیجے میں اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں، لیکن تب بھی آپ نے صبر اور تحمل اور نرمی کا مظاہرہ کیا. تو وہ نرمی کا موقع دوسرا ہے، لیکن نظریاتی موقف میں کوئی بھی نرمی کہیں پر بھی آ سکتی کہ نہیں تھوڑی سی لچک پیدا کرنی چاہیے. تو یہ عظیمت کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. اب اگر کوئی قیادت عظیمت کا راستہ نہیں اختیار کرتی تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت آگے بڑھ نہیں سکتی اور وہ اسلامی مزاج سے مخالف ہوتی ہے. اب ایک چیز اور آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. دوسری قیادت جو کہ پروفیشنل قیادتیں ہیں ان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. وہ قیادت ان کا ایک پیشہ ہے. کسی بھی معاملات میں، وہ سیاست کے معاملات میں وہ اپنے انفرادی طور پر کچھ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر جب ہم نے یہ بات طے کی کہ یہ جو منصب ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا منصب ہے، اس کے دائرے میں لوگوں کو لانا ہے، تو ہر لمحہ کوئی بھی عمل ایسا سرزد نہیں ہونا چاہیے آیت کی طرف سے جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کو ناخوش کر دے. اور اس کے لیے وہ دنیا میں بھی جواب دہ ہے اور آخرت میں بھی جواب دہ ہے. دنیا میں اہل ایمان کے سامنے جواب دہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. ایک بار اور اس کا تذکرہ یہاں پر اس مجلس میں کر لیتے ہیں کہ جب آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہ وہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دیں گے کہ آپ کے پاس جو یہ کپڑا ملا ہے اس میں یہ زیادہ کیسے آپ کو دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا جواب میرے بیٹے نے. ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ جو مجھے چادر ملی تھی وہ بھی میں نے ان کو دی. تو بات یہیں پر شرط نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے تو تلوار سے اس کو سیدھا کرو. حضرت عمر نے دعا مانگی اس وقت کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کو تلوار سے سیدھا کرو. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مزاج ہے کہ جب یہ بات سامنے آ جائے کہ تم غلط، یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو قائد اپنے غرور یا گھمنڈ میں نہ آئے، اپنے منصب کے غرور میں وہ نہ آئے، بلکہ فوراً نرم ہو جائے کہ ہاں اللہ کو خوش کرے. یہی وہ بات کی جب ایک عورت نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ٹوکا کہ جس چیز کو اللہ نے طے نہیں کیا اس کو طے کرنے والے تم کون؟ جبکہ انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ مہر کی رقم کو طے کر دیا جائے، متعین کر دیا جائے، فکس کر دیا جائے. انہوں نے فوراً وہ بات مان لی اور کہا کہ ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور اس پر غالب ہے. انہوں نے کوئی گلٹی محسوس نہیں کیا کہ ایک عورت امیر المومنین سے بحث کرے اور سب کے سامنے اس کی بات مان لی جائے اور امیر المومنین کی بات نہ مانی جائے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ اگر نہیں ہے تو وہ اسلامی قیادت نہیں ہے. اب جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی قیادت ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، یہ 2 رکعت کی امامت نہیں ہے. تو اس قیادت کی یہ ذمہ داری ہے
کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی امور اور معاملات ہو سکتے ہیں، خواہ وہ روحانی معاملہ ہو، خواہ لوگوں کے ذاتی مسائل ہوں، خواہ وہ سیاسی مسئلہ ہو، خواہ وہ معاشی یا معاشرتی مسئلہ ہو، ان سب امور میں اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ ان سب امور میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے کیا تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کیا جائے۔ یہ صرف 2 رکعت کی امامت نہیں ہے، بلکہ ایک ہماگیر امامت، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات پر حاوی یہ امامت، یہ قیادت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شعبے کو چھوڑ دیا جائے، کسی ایک شعبے میں اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کو درست کیا جائے گا۔ تو جب یہ مرحلہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ ہماری قیادت ہے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی کے جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں ان کے تعلق سے ریسرچ کرنا، ان کے تعلق سے نشانات راہ کا تعین کرنا، ان کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کا انتباہ کرنا، ان کے تعلق سے رہنمائی کرنا لوگوں کی، ان کے تعلق سے انیشیٹو لینا، ان کے تعلق سے لوگوں سے گفتگو کرنا، ترجمانی کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں اسلامی قیادت میں مثبت ہو جاتی ہیں۔ یہ قیادت صرف پرسنل اللہ کی قیادت نہیں، یہ قیادت صرف تعلیم کی قیادت نہیں، یہ قیادت صرف سیاست کی قیادت نہیں ہے، بلکہ جو نبوی منصب پر جو قیادت ہے وہ ایک ہماگیر قیادت ہے، مکمل نظام حیات کی قیادت ہے کہ انسان پورے کا پورا اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے، اس کی طرف بلانے کی دعوت کرنا ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے جو تقاضے ہیں اسلامی قیادت کے، اس کے اصولوں کو اچھی طرح سے جاننے کی کوشش کریں اور ان اصولوں کی روشنی میں اللہ سے توفیق طلب کریں اور آگے پیش رفت کرنے کی کوشش کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔